مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، خاص طور سے سورہ نور، سورہ نساء ہمارے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اور تمام مسلمان مردوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں زندگی گزارنے کے طریقے۔ آج آیت 11 سے لے کر 26 تک جو پڑھ دی گئی تھی، اس کی کچھ تفسیر باقی۔ بات کیا چل رہی تھی؟ الزام لگایا گیا تھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا، اور اللہ نے 10 آیتیں اتار کر ان کی براءت کا، پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، جو لوگ جھوٹ بہتان باندھ کر لائے ہیں اسے اپنے لیے اے مسلمانوں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اللہ کون ہے؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، جو زندے میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردے میں سے کیا نکالتا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، خصوصاً طلاق کے باب میں اللہ فرماتے ہیں، طلاق پڑھنے پر بہت برا لگتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیسی زندگی گزرے گی، کہ تم بعض چیزوں کو ناپسند کرو گے حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور بعض چیزوں کو تم پسند کرو گے حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی، اس میں تمہارے لیے برائی ہے۔ بل ہوا خیر لکم، کہ یہ جو جھوٹ کا بہتان باندھ کر لائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضور کو ستانے کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ضابطہ بتایا، پھر 4 گواہ لاؤ، یہ بتایا۔ تو اسی کی تشریحات چل رہی ہیں۔ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اس لیے آج کے بیان میں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ پتھر ہمیشہ پھلدار درخت پر مارا جاتا ہے، کیا؟ تاڑ کے جھاڑکوں کے پتھر مارے گا اتنے اونچے؟ ارے بولو، ببول کے درخت پر کوئی پتھر مارے گا؟ آم کے درخت پر پتھر مارے گا، ہے نا؟ ناریل کے درخت پر ایک ناریل گر جائے تو پھلدار درخت پر ہی پتھر مارا جاتا ہے۔ جس انسان میں کچھ خوبی ہوتی ہے اسی کے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی چند خصوصیات، ان کے علاوہ وہ خصوصیت کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی تحدیث النعمہ واما بنعمت ربک فحدث، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتیں جو تجھ پر ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی، مجھے یہ نعمت دی۔ تو تحدیث بالنعمہ کے طور پر وہ خود ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان کرتی تھی۔ ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر حضور کے پاس آئے۔ فوٹو لائے، کس کا؟ اماں عائشہ کا فوٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے۔ رواہ الترمذی عن عائشہ۔ تو یہ خصوصیت ان کی ہے، باقی 10 بیویوں کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بعض روایات میں اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر آئے تھے، ممکن ہے۔ دوسری یہ خصوصیت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ 11 بیویوں میں کنواری کون تھی؟ بولیے، حضرت عائشہ رضی اللہ۔ باقی سب سیبہ، شوہر دیدہ۔ کیا مہذب لفظ ہے اردو میں اس کے لیے؟ شوہر دیدہ، شوہر کو دیکھی ہوئی تھی وہ، پھر طلاق ہوا، انتقال ہوا، وہ اسلام میں داخل ہوئی، شوہر
غیر مسلم رہ گیا، عدت گزاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وفات، حضور کی وفات حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی۔ آخری وقت کہاں گزرا؟ بولو، ان کی گود میں حضور کی روح پرواز کی۔ چوتھی یہ خصوصیت کہ آپ کہاں دفن ہوئے؟ حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں آپ کی قبر بنی۔ نبی کے لیے ضابطہ یہ ہے جہاں انتقال ہو وہیں قبر بنتی ہے، تو آج بھی وہی حجرہ ہے۔ اور پیچھے ابو بکر اور عمر، ابا جان ابو بکر اور امیر المؤمنین عمر، جب وہ دفن ہوئے تو یہ پردہ کر کے ایک کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب حضور کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، سو رہے ہیں میاں بیوی یا لیٹے ہوئے ہیں ایک لحاف میں، اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ وہ صدیقہ ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی۔ ان کی برات کہاں سے نازل ہوئی؟ ان کو کلین چٹ کہاں سے ملی؟ اور گڈ کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ کیا بنا؟ قرآن پاک۔ بولو، یہ تم سن رہے ہو، میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک پر غور کرے تو آدمی سر دھنتا رہ جاوے کہ کتنی بڑی فضیلت ملی ہے۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں، سچ بتلانے والی، تصدیق کرنے والی، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ سمجھ میں آیا؟ ان کی فقیہانہ عالمانہ تحقیقات، فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ ابن طلحہ نے فرمایا، موسیٰ ابن طلحہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے صدیقہ عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں پایا۔ سب سے زیادہ فصیح اللسان، زبان پر کنٹرول، عربی زبان پر کنٹرول، فصیحہ و بلیغہ کس کو پایا؟ رواہ الترمذی۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ تین گواہیاں مشہور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر جب الزام آیا زنا کا تو کس کی گواہی ملی ان کو جس سے وہ معصوم ثابت ہوئے؟ دودھ پیتے خاندان کے بچے نے گواہی دی۔ فشہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر۔ بات سمجھے گی نہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت مریم پر یہ تہمت لگی کہ ولد زنا عیسیٰ کہاں سے لے کر آئی تو؟ فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا میرے سے کیا بات کرتے، یہ بچے سے بات کرو، دودھ پیتا بچہ تھا وہ گہوارے میں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے دودھ پیتے بچے سے، جھولے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے؟ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، یعنی کتاب دینے والا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنانے والا ہے۔ ہو گیا، آج تک دنیا میں کوئی بچہ بولا نہیں تھا، بولا تو یہ بچہ بولا اور اماں کو مل گیا پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ۔ یہ اگر ولد زنا ہوتا تو یہ بچہ اتنا پہنچا ہوا نہ ہوتا۔ دو ہو گئی، دو کی وہاں پر کیا دھل گئی؟ دو بچوں کے بولنے سے۔ لیکن جب صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگی تو اللہ بولا۔ کون بولا؟ اور 10 آیتیں قرآن پاک میں نازل کر کے ان کو پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو سب سے بڑی گواہی اور ثبوت اور سرٹیفکیٹ کس کا ہوا؟ ہاں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، افک کہتے ہیں، افک کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ دینے اور بدل دینے کو کہتے ہیں۔ بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک باز متقی کو فاسق اور فاسق گناہگار کو متقی پرہیزگار بنا دے، اس جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ افک، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا بہتان۔ عصبۃ کے معنی جماعت کے جو 10 سے 40 تک ہو۔ منکم مراد مومنین ہے، تمہیں میں سے لوگ لائے۔
لانے والا عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، لیکن ظاہر میں تو مسلمان تھا۔ منافق ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، منافق کیا ہوتا ہے ظاہر میں؟ ہاں، دل کا کافر۔ اگرچہ اصل گھڑنے والا اس جھوٹ کو منافق عبداللہ ابن ابی تھا جو مومنین میں داخل ہیں، مگر منافقین جو دعوی اسلام کا دعویٰ کرتے تھے ان پر بھی ظاہری احکام مومنین کے جاری ہوتے تھے، اس لیے منکم، تم میں سے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ پھر جب بات چل پڑی تو اس میں شریک ہو گئے حسان ابن ثابت اور کون؟ مستح، اور ایک صحابیہ تھی۔ ایسے 3 لوگ شامل ہو گئے اس کے اندر۔ ان پر پھر سزا بھی جاری ہوئی اور انہوں نے توبہ کی سچے دل سے، لیکن منافقین نے آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی توبہ نہیں کی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لا تحسبوه شرا لکم، دیکھو تم اس کو برا مت سمجھو، کوئی بھی الزام لگے، بدنامی ہو تو آدمی نے برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں سے کیا خیر نکالنے والا ہے اللہ معلوم نے۔ تو یہ خبر پھیلنے سے صدمہ پہنچا، معنی یہ کہ اس واقعے کو آپ برا نہ سمجھے، اللہ نے قرآن میں برات نازل فرما کر عزت بڑھا دی۔ معلوم تھا اس زمانے میں کہ قرآن پاک نازل ہوگا؟ نہیں۔ حضرت عائشہ تو کیا سمجھتی تھی؟ اللہ خواب میں بتا دیں گے کہ تمہاری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، کیسے بتایا؟ قرآن پاک اب کا قیامت تک پڑھا جائے گا وہ۔ تو دشمن کتنے جلتے ہوں گے، سمجھے گی نہیں؟ وہ تو مر گیا عبداللہ ابن ابی، منافق یہودی تھا، اس کی ایک ذریت پیدا ہوئی عبداللہ ابن سبا یمن کا، وہ بھی یہودی تھا، اور وہ آستین کا سانپ تھا، حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والا، بتانے والا کہ میں محبت کرنے والا ہوں، اتنی محبت جتایا کہ ان کو اللہ بنا دیا۔ کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا بنایا؟ اللہ بنا دیا، اور حضرت علی نے اس کو جلا کر مارا۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ جلتے ہوئے اس نے کہا کہ اب تو اور پکا ہو گیا کہ تم رب ہو، اس لیے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ چونٹیوں کو جلا کے مار رہے ہو، کھٹملوں کو جلا کے مار رہے ہو، سانپ کو جلا کے مار رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کی ذریت چلی اور آج دنیا میں کھٹمل کی طرح پھیل گئی، اور ان کا بنیادی عقیدہ حضرت عائشہ مزنیہ تھی، نعوذ باللہ، آج بھی۔ تو بولو قرآن پر ایمان رہا؟ جب قرآن پر ایمان نہیں رہا تو ایمان کہاں رہا؟ کہ پھر وہی سبق لے کر آئے اللہ بار بار، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ ارے ایسا کیوں نہیں ہوا جب مسلمانوں نے یہ خبر سنی تو فوراً کہا، یہ کہہ دیا ہوتا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے ذریعے سبق دیا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برائی سنے تو شرعی دلیل سے ثابت ہونے تک، یہ لفظ یاد رکھنا، شرعی دلیل سے جب بھی ثابت ہوگا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اب جو سزا دینے والے کارندے ہیں وہ سزا دیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب سنے تو شرعی دلیل کہاں ہے؟ وہاں قرآن کی تعلیم یہ ہے صاف جھٹلا دو کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ہماری مسلمان فلانی بہن یہ کام گندا کر نہیں سکتی، ہمارا مسلمان بھائی یہ گندا کام کر نہیں سکتا، میرا بیٹا بیٹی میری بیوی یہ کام نہیں۔ یہاں تو ایسا مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری بیوی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ہماری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کرنا ہے۔ ان کی عزت بھی عزت ہے کیونکہ مسلمان ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ سبق پھر دہرایا، اور کیا سبق بتلایا؟
اور یہ سبق بتلایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ آنکھوں سے دیکھا زنا کر رہی ہے، لیکن وہ تو نے دیکھا، تیرا مسئلہ ہے، تجھے حق ہے چھوڑ دینے کا، تجھے حق ہے مارنے کا، لیکن جب تو اس کو عام پنچایت میں اور مسلمانوں کے مجمع میں لائے گا تو ایک مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرے گا. اس لیے یہ کھیل نہ بن جائے. 4 گواہ طے کر دیے. اب اگر 4 گواہ نہیں ہے تو خاموش رہنا تھا. 2 مصیبتیں آئے گی. ایک تو 4 گواہ نہ ہونے سے اس پر سزا نہیں ہوگی نافذ، چرچے پھیلیں گے. دوسرے ایک کہ تجھ پر 80 کوڑے آئیں گے. تو یہ اللہ ہی کا ضابطہ ہے، کیا ہے اس نے یقیناً، لیکن 4 گواہ اگر نہیں ہیں تو پھر اب بول دینا، الزام لگانا یہ اللہ کے نزدیک بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. الزام لگانے والے 4 گواہ نہ لائیں تو یہ اللہ کے نزدیک بھی جھوٹے ہیں. کیا ہے بولو؟ ارے اس نے دیکھا ہے نا اس کے راستے. اے اللہ کے رسول، اگر میں نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لیا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میں اس کو قتل کر دوں اس آدمی کو تو فرمایا تیرے لیے جائز ہے، معاف ہے. اور اگر میں اس عورت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اور دوسری مجبوریوں کے لیے نباہ کروں، دل سے معاف کر دوں، فرمایا تجھے اختیار ہے، تیرا حق ہے. راستے تھے. لیکن جب امت کے اندر تو نے اس پر زنا کا الزام بول دیا تو اب اسے ثابت کر. اگر ثابت نہیں کرے گا تو مجرم بنے گا. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تھا تو چپ رہنا تھا، اپنا اختیار استعمال کر لیتا. کیوں؟ اس سے معاشرہ گندا ہوتا ہے. تو جتنے بھیانک جرائم، ایسے جرائم، ویسے جرائم، کرائم پیٹرول، سمجھ میں آیا؟ گناہوں کی کہانیاں، اور یہ جتنے چینل اور جتنے بھی یہ تمہارے جریدے ہیں اور پمفلٹ ہے اور اسی طرح یہ اخبارات ہے اور جو ایسی خبریں ہیں، یہ سب کے سب حرام کام میں مبتلا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے شریعت. سمجھے کہ نہیں؟ شریعت میں یہ گناہوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں. اس سے گناہ ختم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں. کیوں بڑھتے ہیں؟ کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے فلاں مرد اور عورت نے یہ گناہ کا کام کیا اور یوں کیا اور ایسا کیا اور یہ چالاکی کیا، اور بہو نے سسرے کے ساتھ اور سسرے نے بہو کے ساتھ اور بیٹے نے فلانی کے ساتھ میں اور اپنی ساس کے ساتھ، اور یہ ہوا وہ ہوا، خالی بیان پہ بیان چل رہا ہے اور کوئی نکیر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے اس کی، تو اس سے چرچے چلتے ہیں اور دل کالے ہوتے ہیں، دماغ سڑتا ہے، ہمتیں بڑھتی ہیں اور گناہگار بڑھتے چلے جاتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ یاد رکھو. اس لیے اسلام پہلے سمجھاتا ہے کہ ایسا مت کرو، کسی پہ شک مت کرو، کسی پہ زنا کا الزام مت لگاؤ. اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے 4 گواہوں کے ذریعے، پھر اسلام خاموش نہیں رہتا، اسے سزا دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے اسلام کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر کھڑی رہے. کیا کہتا ہے؟ ہاں، الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور مرد تو مارو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے دونوں کو مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ آوے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں، اگر تم یقین رکھتے ہو ان کنتم اللہ پر اور پچھلے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیکھے ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان. کیوں؟ اب یہ چرچے ہو کہ ایسا مارا اور یہ کیا اور یوں قتل کیا، پتھروں سے مارا، کوڑے سے مارا، تو جب یہ سزا بھی چلے گی چرچوں کے اندر تو ہمتیں پست ہوگی. کیا ہوگا بولو؟ ہاں، پہلے تو کسی پر شک مت کرو، پہلے کسی پر الزام مت لگا. اس سے بھی پہلے کیا ہے وہ ابھی آ رہا ہے. اس سے بھی پہلے کیا ہے وہ آئے گا، کل آئے گا. کہ رہن سہن ایسا رکھو
کہ بد نظری نہ ہو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ گھروں میں کیسے داخل ہو, پردہ خود عورت کیسے کرے, مرد کیسے پردہ کرے, اس کو کہتے ہیں آداب معاشرت. استیزان کے احکام. السلام علیکم, کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ اجازت لینے کے احکام. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ زنا کی نوبت نہ آئے. پھر زنا کا الزام بہت بھاری ہے, مت لگاؤ. عزتوں سے مت کھیل. جب عزت دے نہیں سکتے تو کسی کی عزت لو مت. اور اگر تم نے لگا دیا الزام تو اب معاشرہ گندا ہوگا. اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو سزا دو. سزا کے لیے 4 گواہ لاؤ. نہیں لا سکتے اب لعان کر کے بھی پھٹم پھاٹ کرو اپنا مسئلہ. سمجھے کہ نہیں؟ یہ سارے نظام اس پیدا کرنے والے خالق کائنات کی طرف سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے. کائے کے لیے بولو؟ اس سے معاشرہ پاک رہے گا. سروے کر لے جہاں پر یہ سزائیں وہاں کیا حال ہے. معاشرہ تو پاک رہے گا, گندگی نہیں رہے گی. اندر کون کتنا گناہگار ہے وہ ہم نہیں, اس کے ہم مکلف نہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب مسلمان ابھرے دنیا میں تو پوری قوم کے ساتھ ابھرے. قوم ایک تھی, متحد تھی, ان کا ہر فرد ابھرا, اور اسی یعنی یہ تمہارے یہ احکام چھوڑ دینے کا نتیجہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے. سب گرے اور ہر فرد گرا. سب گرے اور دوسری بات اس آیت میں یہ قابل نظر ہے کہ مقام کا تقاضا یہ تھا کہ لولا سمعتموہ ظننتم بانفسکم ظن المؤمنون, کہا اللہ نے کہ مسلمان ہمیشہ اچھا گمان کرے. یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مومنین کہلانے کے مستحق نہیں. وہ عبداللہ ابن ابی, ان کو تو مسلمان بھی نہیں بولنا چاہیے. مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی بے عزتی کرتے پھرتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. مسلمان تو مسلمان کی عزت بڑھانے والا ہے, حسن ظن رکھنے والا ہے. کہ مسلمان نے جب یہ خبر سنی, سنتے ہی کہہ دیتے یہ کھلا جھوٹ ہے. اس سے ثابت ہوا کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی شرعی دلیل سے نہ ثابت ہو جائے. اب 4 گواہ ہو گئے تو اب دلیل سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ وہ بات الگ ہے. ہم تو سنتے ہی چیل اڑی بھینس اڑی وہ بھی اڑی. اور اس بارے میں شریعت کہتی ہے, حدیث میں ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے جو سنا وہ نقل کر دیا, تحقیق نہیں کی. جو سنا, تمام مسلمان اس گناہ میں آج شریک ہیں اکثر. تو جب تک شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے. تو اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک کہ کوئی دلیل نہ مل جائے. جو شخص بلا دلیل شرعی کے اس پر الزام لگاتا ہے مسلمان پر, اس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب. کون بولا؟ وہ فلاں مولانا بول رہے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, وہ بیوقوف ہے, کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات چلا رہے ہیں. کون بولا؟ کہ وہ فلاں عزت دار آدمی نے بولا ہے. کون بولا؟ کہ وہ فلاں متولی صاحب نے بولا ہے. کسے باشد فلاں پیر صاحب نے بولا ہے. خبردار آگے بات مت چلاؤ. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں, اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں. دلیل ہے ان کے پاس, 4 گواہ نہیں ہے, خاموش ہو جاؤ. ان سے غلطی ہوئی, آدمی اچھے, غلطی ہوئی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اتنی جرت ہونی چاہیے, تب مسلمان رہے گا. جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے. جھوٹا ہے کیونکہ وہ محض ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرتا ہے. تو 4 گواہ لانے چاہیے, ورنہ یہ جھوٹے ہوں گے اللہ کے نزدیک. ہاں
حقیقت میں زنا ہوا ہے، پھر بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، بغیر شرعی دلیل کے اس کو عام لوگوں میں نہیں بولنا چاہیے، ورنہ بول دیا 4 گواہ نہیں لایا تو وہ جھوٹا ہے۔ ارے کس کے نزدیک؟ اللہ جانتا ہے حقیقت، پھر بھی فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے نظام میں بھی، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بولا ہے، وہ 4 گواہوں کے ساتھ بولتا تو سچا تھا۔ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، مسلمان کی شان کے خلاف ہے، کوئی فضول کا بات نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو، خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو، تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم اور گناہ ختم ہو جائے، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو، اے اللہ اس جرم کو امت میں سے ختم کر دے، رسوا کرنا مقصود نہ ہو۔ تو جس شخص نے 4 گواہوں کے بغیر اس قسم کی شہادت زبان سے نکالی، گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام اصلاح خلق و معاشرے کو برائی سے بچانے اور جرائم کی نیت سے کو بند کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں، مگر جب شریعت کا قانون اس کو معلوم ہے کہ بغیر 4 گواہوں کی میری بات معتبر نہیں ہوگی، پھر اس نے یہ کیوں کیا، تو یہ جھوٹا ہو گیا، اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا ہی قرار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیوں نہیں کیا کہ جیسے ہی سنا تردید کر دیتے؟ حضرت علی سے اور کس سے؟ حضرت بریرہ سے کیوں پوچھا؟ شک میں کیوں پڑے؟ کیا تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ سوال ہے نا کہ پھر حضور نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تردید کر دیتے ھذا بہتان و عظیم۔ اس کا جواب، مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا جو حکم آیا ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں ہے جو حضور کو تردد ہوا، شک ہوا اس کے، کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی تھی اور نہ اس کے مقتضا پر کوئی عمل فرمایا، نہ اس کا چرچا کرنا پسند فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے مجمع میں یہی فرمایا، ما علمت علی اہلی الا خیرا، رواہ البخاری، ما علمت علی اہلی الا خیرا، کیا مطلب؟ بولو نا، او عربی ما علمت علی اہلی، میں نے نہیں جانا اپنی فیملی کے بارے میں الا خیرا، مگر خیر ہی جانا۔ تو آپ نے تو تعریف کی، خطبے میں فرمایا، یعنی میں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں بھلائی نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا میں، یہ سب انہی آیات مذکورہ کے مقتضا پر آپ نے حسن ظن کیا رکھنے۔ ہاں البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے، وہ اس وقت آپ کا شک گیا جب قرآن کی آیتیں اتری۔ آیتیں تو نہیں اتری تھی نا، آج تو آیتیں اتر چکی ہے، تو اب ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں اگر ہم سنیں، بیوی کے بارے میں سنیں، سب کے پہلے نمبر پہ ہم بولیں گے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس وقت تو نازل نہیں ہوئی تھی نا آیتیں، تو وہ طبعی بات تھی، آپ نے حسن ظن رکھا، بیان کیا، لیکن جو تحقیق ہوتی ہے وہ ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ دل میں کوئی شک و تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا حسن ظن بالمؤمنین، کہ منافی نہیں تھا جبکہ اس کے مقتضا پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بعد میں حد قذف بھی جاری کی، یقین ہوا تب تو کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ، تو تم کو پہنچتا ما افضتم فی عذاب عظیم، دردناک عذاب تم کو پہنچتا۔ پچھلی قوموں کے مجرموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، آخرت میں بھی اس پر عذاب شدید ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کے ساتھ فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس لیے یہ عذاب تم سے ٹل گیا، ورنہ عذاب آ سکتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟
اس تلقونہ بألسنتکم، تلقا اپنی زبان پر کوئی چیز لینا بولنا، یہاں بات کو سن کر بے دلیل بلا تحقیق کے آگے چلتی کرنے کو تلقا کہتے ہیں. اس تلقونہ بألسنتکم، تم اس کو ہلکا سمجھتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان کا کام یہ صاف کہہ دے کہ ایسی بات بلا کسی دلیل کے زبان سے نکالنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے. ایک سوال ہے، جیسے آپ قرآن کی روح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے کسی بھی بات کو جھوٹ بولنا بھی تو ناجائز ہے. آپ نے سنا اور فوراً جھوٹ کہہ دیا، اس کی بھی تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اشکال کہ آپ کس بنیاد پہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو؟ یہ بھی تو دلیل کا محتاج ہے. عبدالواحد مضبوط جوان، ہاں اشکال ہے، اس کو سمجھو. اس کا جواب ہے مسلمان ہے. کیا جواب ہے؟ مسلمان. ہر مسلمان کو گناہوں سے پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے. اس کے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے اس کو جھوٹا سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ارے جو غیبت ہوئی، جو الزام لگا، یہ زنا کیا اس نے، کسی مسلمان عورت یا مرد کے بارے میں ہوا نا، یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، پاک صاف ہے. سمجھے؟ مسلمان اپنا مقام سمجھے، یہ مسلمان ہے تو پھر تمام عیبوں سے پاک صاف ہے. یہ دلیل شرعی ہے کہ اصل مسلمان جو ہوتا ہے وہ گندگیوں سے پاک صاف ہوتا ہے. اس کے بارے میں جب بات آئے گی تو تم نے یہی کہنا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ جھوٹ ہے. اب یہاں کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں. ارے مسلمان کے بارے میں بول رہا ہے، ہم کیسے سنیں گے؟ مسلمان تو پاک صاف ہی ہوتا ہے نا. کسی وجہ سے گناہ گار ہو گیا تو اپنا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے پھر سے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مسلمان پاک صاف ہے اصولی اعتبار سے. آج گندا ہو گیا ذرا ماحول کے اعتبار سے مسلمان کے بارے میں. اور پاکی اسی طرح آئے گی کہ پاک مانو، جا رہے تو کبھی نہیں سدھرے گا، تو ایسا، تیرا باپ ویسا. تو تھوڑے دن کے بعد میں وہ بھی 10 تانے سننے کے بعد اپنے دل کو بنا لیتا ہے، ہاں میں کبھی نہیں سدھروں گا، میں کبھی نہیں سدھروں گا. ہاں کہہ رہے میں کبھی نہیں سدھروں. یہ اللہ کے نبی کا طرز نہیں تھا. اللہ کے نبی غزوہ حنین میں تیر اندازوں کا مجمع تھا اور انہوں نے تیر چلائے. وہاں کسی کی زبان سے نکل گیا تھا اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. ارے 313 تھے، جب جیت گئے اب تو ہزاروں میں ہیں، آج تو میدان مار لیں گے. نبی کی موجودگی میں بڑ بول اللہ نے پکڑ لیے اور جو وہاں سے انہوں نے تیر چلائے تو یہ قدم اکھڑ گئے، بھاگ گئے. اللہ کا نبی اکیلا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا ہوں. جمے رہے. اور پھر جو 1-2 ساتھی ساتھ میں تھے انہوں نے آواز دی، پھر یہ لوگ واپس آئے. شرمندہ تھے تو زندگی بھر وہ شرمندہ رہے. تو بولے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آگے بڑھو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نحن فرارون، فر یفر سے ہے مبالغے کا صیغہ. قوال کو قوال کیوں کہتے ہیں؟ مبالغہ، بہت بولتا ہے وہ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اور سجدت نہیں کرتا ہوں. قوال ہے تو خالی بول بچا نہیں چاہیے اسی کو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے نحن فرارون، کہ اللہ کے نبی ہم تو بھگوڑے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بھگوڑے، بھاگ گئے تھے آپ کو چھوڑ کر. فرمایا اللہ بل انتم کرارون. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟
ہاں نہیں تم تو دوبارہ پلٹ کے وار کرنے کے لیے گئے تھے، اب تازہ دم ہو گیا، اب کرو وار. تو ہمتیں توڑی نہیں اللہ کے نبی نے، تانے دیے نہیں بلکہ ہمتیں بڑھائی. ارے سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے یہاں کیا ہے سدھارنے کا، تو بھی نہیں سدھرے گی، تیرا باپ نہیں سدھرا تو تو کیا سدھرے گی، تمہارا خاندان ایسا، تمہارا خاندان پاندان کیا 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 اور سمجھتے میں اصلاح کر رہا ہوں، اس کو سدھار رہا ہوں. ابے جو الفاظ اپنے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو برداشت کرے گا؟ تو یہ ہے اصل چیز کہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن عزتوں سے کھیلنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمت افزائی کرنا ہے، توبہ فی اللہ کرنے کے بعد پھر سے ان کو بڑھانا ہے آگے. صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مومن مسلمان پر بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا بہتان ہے، بول دو صاف صاف یہ جھوٹ ہے. جب دلیل شرعی ثابت ہوگی اس کے بعد ہم بھی چپ بیٹھیں گے، پھر جو سزا دینے والے وہ دے. لیکن ماحول کو کسی کی ذلت سے گندا نہیں کیا جائے گا. تب بنتا ہے مسلم معاشرہ. فرض قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر. تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. امت ایسے ہی نہیں بنتی آپسی جھگڑوں سے، غیبتوں سے، الزاموں سے. امت تو قربانیوں سے بنتی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ فواحش گندگیاں پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں، اور یہ جتنا سسٹم آپ کو بتایا گیا کہ پہلے تو دیکھو مت، دیکھے تو بولو مت، بولے تو ثابت کرو، ثابت نہ کر سکو تو کوڑے کھاؤ، لعان کو عمل میں لاؤ، لیکن کسی مسلمان کی عزت سے مت کھیلو. یہ سارا سسٹم کس لیے ہے؟ تاکہ مسلمانوں میں گندگیوں کے، فواحش کے چرچے نہ ہو. چرچوں سے حوصلے بڑھتے ہیں اور مجرم پیدا ہوتے ہیں. ارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو معاشرہ گندہ کرے گا اللہ اس کو بخشے گا. الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے حدیث میں، اور کنبے کو کوئی خراب کرے تو جو سرخیل ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ خراب ہونے دے گا کنبے کو. اس لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے گندگیاں پھیلانے والوں کے بارے میں. انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج کل فواحش کی کثرت ہے. تو قرآن کریم نے فواحش کو روکنے کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پاوے، اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو، تاکہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد یعنی روکنے کا سبب بنایا جائے. جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا، جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں، طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور گناہوں پر اقدام کرنے، شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہے. نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے، روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے، پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو. اس کے نتیجے میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آ جائے. جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش، گندگی، ننگا پن پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے،
کاش مسلمان اس پر غور کریں. اس آیت میں ایسی خبریں بلا ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب علیم ہونے کا ذکر ہے. آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے، قیامت کے بعد ہوگا جس کا یہاں مشاہدہ نہیں ہو سکتا، مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدے میں آنا چاہیے. تو جن لوگوں پر حد قذف تہمت کی سزا جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آ ہی گیا. اور اگر کوئی شخص شرائط اجرائے حد موجود نہ ہونے کی وجہ سے حد قذف سے بچ نکلا تو دنیا میں بھی فی الجملہ مستحق عذاب اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ٹھہرا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمیشہ کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں، کسی پر الزام لگانا نہیں، دیکھ لے ہوئے تو اس کی ہدایت کی دعا کرنا، اس کو پیرتے نہیں بیٹھنا. صحابہ کرام کو اعلیٰ تعلیم کیا ہے یہ؟ ہاں ارے بولو نا. پھر بتایا کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان، ان کے اعضاء کو خود ان کے خلاف گواہ بنا دے گا. ارے بولا نا، جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر وغیرہ ہو. چلیے پھر ایک اصول آخر میں سن لو بس. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ما بغت امرأۃ نبی قط، یعنی نبی کی بیوی گمراہ کافر مشرکہ تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی کبھی بھی زنا کرنے والی نہیں ہو سکتی. نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کو کیا کہا گیا؟ تم لوگ مسلمان نہیں بنی، قیل ادخلوا النار مع الداخلین، تم داخل ہو جاؤ کس میں؟ جہنم میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں بدکارہ تھی، کیونکہ پاک کو اللہ پاک دیتا ہے. نبی پاک ہے تو بیوی بھی کیسے دے گا؟ اللہ پاک دے گا. اس لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے. ٹھیک ہے.